جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ کرورے کے بارے میں سمجھ نہیں پایا کہ کرورے سے تشخیص میں کیسے مدد لی جا سکتی ہے۔ کرورے سے تشخیص میں مدد لینے کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اطباء قدیم تو مریض کا کرورا دیکھ کر تشخیص پہ بڑا ملکہ رکھتے تھے، جو جب یہ جدید سائنس آئی دنیا میں تو اطباء ادھر متوجہ ہو گئے اور یہ کرورے سے تشخیص کا باب بند ہو گیا۔ پورے کرورے سے تشخیص کا ملکہ کمال جو ہے وہ حکیموں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ کرورے کی زبان سمجھنا مشکل ہو گیا اطباء کے لیے۔ پھر دنیا طب کے ایک عظیم تاجدار آئے، حکیم انقلاب صاحب ملتانی، جنہوں نے کرورے کی زبان پھر بتائی اطباء کو۔ کرورے سے تشخیص کے اصول و قوانین کو حکیم انقلاب نے پھر سے زندہ کر دیا، اور طب فضا کے بہت سے اطباء جو ہیں وہ کرورے سے تشخیص میں بہت مدد لیتے ہیں۔ جب نبض اور کرورا سے دونوں سے تشخیص جو ہے وہ ٹیلی کر جاتی ہے، تصویب آ جاتی ہے، تو پھر وہ بڑی آسانی سے جو تجویز کرتے ہیں ادویہ، جو علاج کرتے ہیں، بڑی آسانی سے کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے مطب جو ہیں اب بھی وہ مریضوں سے کرورا ضرور منگواتے ہیں، اس سے وہ جو ہے تشخیص میں مدد لیتے ہیں۔ تو اس لیے کرورا بہت اہم ہے۔ ایک تو موٹی سی 3 باتیں یاد رکھیں: عضلاتی کرورا، غدی کرورا اور اعصابی کرورا۔ اگر کرورے میں سرخی غالب ہے تو ایسا کرورا لازماً عضلاتی ہوگا۔ اگر کرورا میں زردی کا غلبہ ہے، پلاہٹ کا، پیلے پن کا، تو ایسا کرورا لازمی غدی مریض کا ہوگا۔ اگر کرورا میں جو ہے سفیدی غالب ہے تو پھر یہ جو ہے اعصابی تحریک کی نشاندہی ہوگی۔ اس طرح مرکب تحریکات کی طرف آ جائیں۔ اگر کرورے میں سرخی کے ساتھ جو ہے ہلکی سی سیاہی بھی پائی جاتی ہے یا صرف سرخی ہے تو آپ اسے عضلاتی اعصابی کہیں گے۔ اگر کرورا کی سرخی میں کوئی زردی کی ملاوٹ آپ کو نظر آئے تو آپ اسے عضلاتی غدی کرورا کہیں گے۔ اگر کرورا میں زردی کے ساتھ زردی غالب ہو تو ہلکی سی سرخی بھی ہو تو ایسے کرورے کو آپ غدی عضلاتی کرورا کہیں گے۔ اگر کرورا پیور زرد ہو، بہت سے ایسے کرورے آئیں گے آپ کو پیور زرد نظر آئے گا، ایسا کرورا جو ہے اعصابی غدی اعصابی ہوگا۔ اور اگر سفیدی غالب ہے، ہلکی سی زردی موجود ہے اس میں، تو ایسا کرورا اعصابی غدی ہوگا۔ اس لیے آپ کرورے سے بڑی آسانی سے تشخیص میں مدد لے سکتے ہیں۔ کرورا بند ہو جانا، عموماً کرورا عضلاتی تحریک میں بند ہوتا ہے۔ پیشاب کا رک رک کر آنا، جل کر آنا، ایسا غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ جل کر آنا، بار بار آنا، ایسا غدی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ کرورے کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ آنا اور سفید ہونا، یہ جو ہے یہ اعصابی غدی کی انڈیکیشن کرتا ہے اگر اس میں زردی پائی جائے۔ اگر کرورے میں زردی نہ پائی جائے، سفیدی ہے، بار بار آ رہا ہے، مقدار میں بھی زیادہ آ رہا ہے، تو یہ ایسا کرورا اعصابی ذاتی ہے۔ تو یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی 3 دن تک مریض کو دوائی روک دی جائے، 3 دن تک مریض کو غذا ایسی دی جائے، اے کیا جائے، وہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کرورا منگوایا جائے۔ ایسی بہت سی باتیں اطباء جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ تو ضروری ہے
کہ جس دن کرورا لینا ہو اس دن اگر کوئی دوائی مریض کھا رہا دوائی بند کر دی جائے، باقی کامن سی غذا وہ کوئی بھی کھا لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور صبح کا کرورا یہ ہے کہ پوری مقدار میں کھانا ہے، اس کی مقدار بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کے رسوب بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس میں گیسز بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اس کی رنگت بھی دیکھنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی۔ ٹرانسپیرنٹ سیٹیز میں مکھائیں جس میں ادھر ادھر کوئی بھی اسٹیکر بھی نہ لگا ہوا ہو اور صاف ستھری شیشے کی ہو، پلاسٹک کی سفید شیشی نہ ہو، پیور شیشے کی شیشی ہو، اس میں کرورا منگائیں۔ اور یہ کہنا کہ جی یہ ہے وہ ہے کرورے کے بارے میں 3 دن غذا ایسی کھائیں اور دعائیں بند رکھیں، اتنی دیر ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک دن جس دن کرورا لینا ہے اس دن دوائی کوئی نہیں کھائیں، دوائی سے پرہیز کریں۔ جو کابرین تھے جن کے پاس طبیب جو مریض پہلی دفعہ آتا تھا کرورا لے کر، انہیں کیا پتہ ہوتا تھا کہ کچھ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ لاتے تھے، اطباء سے تشریح کر لیتے تھے۔ مجھے معلوم ہے جب میں جاب کرتا تھا جو ہے شیخو پورہ میں ڈاکٹر ریسرچ میں بطور ریسرچ آفیسر، اس وقت والد صاحب بیمار ہوئے، ایلوپیتھی کے شیخو پورے کے ڈاکٹر میرے دوست تھے، ان سے میں نے والد صاحب کو لے گیا، داخل کرایا، تو انہوں نے والد صاحب کی الٹی نہیں روک رہی تھی، منہ سے پانی آنے نہیں روک رہا تھا، گھبراہٹ نہیں روک رہی تھی۔ تو ڈاکٹر مجوکا صاحب تھے وہاں کے، میرے دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے 3 دن کے بعد لیدی میں لگا کر کہا کہ جی دیکھو ان کو تو کینسر کی شکایت ہوگی یا لگتی ہے، تو اس لیے آپ لاہور میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو اس لیے میں والد صاحب کو لاہور میں اس ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب جو تھے رات کو آتے تھے دیکھنے کے لیے، تو جب ہم پہنچے تو شام کا وقت تھا، سٹاف ان کا کہنے لگا جی ٹیسٹ سارے کروا لیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو تشخیص میں دقت نہ ہو اور ٹائم ضائع نہ ہو، آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ جو انہوں نے ان کے عملے نے ٹیسٹ تجویز کیے، میں نے والد صاحب کے وہ ٹیسٹ کروا لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب جب آئے ذرا لیٹ آئے، 8 بجے آئے رات کو، والد صاحب کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب نے پیٹ پہ 2-4 بار ہاتھ رکھا، ایک رپورٹوں پہ نظر دلائی اور فرمانے لگا تم میرے مریض نہیں ہو، تم فلاں ڈاکٹر کے مریض ہو، اس کے پاس چلے جاؤ۔ والد صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بات تو سنیں، میری علامات تو سنیں، میری کیفیت تو سنیں نا، پھر آپ مجھے آگے ریکمینڈ کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں نے جو کہا ہے بس یہی ہے، کیونکہ وہاں کسی نے بولنا تو ہوتا نہیں ان کے یہاں، نہ وہ کسی کی سنتے ہیں لوگ۔ والد صاحب کو آیا، میں نے کہا چلے جی اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں نے ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت ضائع کیا تکلیف نے، اس نے بات ہی نہیں سنی تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت عرض کی جی علاج تو آخر کروانا ہے آپ کا، نہیں مانے۔ میں نے خیر کہا چلو عزیز و کارب ہیں لاہور میں، ان کے پاس ان کو ٹھہراتے ہیں، رات کو سمجھائیں گے شاید مان جائیں۔ عزیز و کارب کے پاس جا کر ہم ٹھہر گئے۔ رات کو انہوں نے بھی بہت سمجھایا کہ یہ علاج تو کرانا چاہیے بزرگوں، آپ جائیں۔ کہنے لگے میں نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بالکل نہیں جانا۔ تو انہوں نے بتایا جی جہاں ایک جگرانوی صاحب ہے حکیم صدر میں لاہور میں، بہت اچھے حکیم ہیں، تو آپ اسے دکھا لیں۔ تو والد صاحب کہنے لگے ہاں میں حکیم کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو میں حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بہت وہاں، اب کا تو نہیں پتہ، جگرانوی صاحب تھے وہاں، ٹھیک ٹھاک رش تھا، ایک ہال تھا، اس میں بینچ پڑے ہوئے تھے، مریض اس پہ بیٹھے ہوئے تھے حکیم صاحب کی تشخیص کے انتظار میں۔ ہم بھی وہاں بیٹھ گئے، پرچی لے لی۔ جب ہماری باری آئی تو میں والد صاحب کو لے کر ان کے ساتھ پیش ہوا ان کے، تو انہوں نے دیکھ کر کہنے لگے جی ان کا کرورا دکھائیں۔ میں نے کہا وہ اب کیسے؟ انہوں نے کہا انہیں لے جائیں، وہ لیٹرین ہے اس میں شیشیاں پڑی ہیں، اس میں کرورا لے آئیں ان کا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں لے گیا، لیٹرین سے شیشی لی اور ان کا کرورا اس میں جمع کیا اور حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم صاحب نے دیکھ کر حکیم صاحب نے نبض بھی دیکھی، دوائی تجویز کر دی۔ 2 دن وہ دوائی کھائی، بار صاحب بالکل نارمل ہو گیا، گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی،
منہ سے پانی آنا بھی ختم ہو گیا، یعنی دیگر جتنی بھی تکلیف دہ علامات تھی جسے ڈاکٹر کینسر کہہ رہے تھے، ادھر ادھر ریفر کرتے جا رہے تھے، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان حکیم صاحب نے جو خاندانی حکیم تھے، ان کے والد صاحب بھی بڑے حکیم تھے، وہ ان کی اولاد تھے، تو انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ جی کوئی دوائی نہ کھائی ہوئی ہے، یہ نہ کیا ہوا، وہ نہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اسی وقت کا کرورا منگایا، اس پہ تشخیص کی اور تجویز میں نبض کو بھی دیکھا اور دوائی تجویز کر دی۔ وہ اللہ کے لطف و کرم سے 2 دن میں صحت یاب ہو گئے۔ اور یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے جو میں نے والد صاحب کی بیماری کے دوران کیا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ پابندیاں لگانا اور یہ ہے وہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے چاندے کا طبہ نے یہ سوال کیا تھا کرورا لینے کے بارے میں، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت بھی یہ کر دی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، جب مرضی کرورا حاصل کر کے بھی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔